حضور نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. بھئی ظاہر ہے عمومی طور پر لوگ سلام نہیں کرتے اس وجہ کر کے کہ اگر یہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، تو گویا کہ اس کے اندر تکبر ہے. اکثر کہتے ہیں میں کیوں سلام کروں، تو مجھے کرتا تو میں کرتا، اس نے کیا نہیں تو میں نے بھی نہیں کیا. تو گویا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ نے اس کو تکبر سے کیا کیا ہے، پاک ہے، اس کے اندر تکبر ہی نہیں ہے. تکبر ہوتا تو سلام میں پہل کرتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر جناب مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے. تو گویا کہ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. تو گویا کہ آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی مجلس میں تو سلام آہستہ دھیما کیا جائے. اور بعض مجلسوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو دوران کھانا سلام نہ کیا جائے. اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جواب دے دیا جائے. اگر کوئی شخص کسی کے منہ میں نوالا ہے تو اس پر فوراً جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے. جیسے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، اسی دوران سلام نہ کیا جائے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جب سرکار گھر میں تشریف لاتے تو ایسا سلام کرتے سونے والا جاگتا نہیں، جاگنے والا سن لیتا تھا. اور جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے. یہ سلام کے آداب ہیں. چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑی جماعت زیادہ جماعت کو سلام کرے. جناب اسما فرماتی ہیں کہ ہم چند عورتیں بیٹھی تھی تو حضور نبی کریم کا ہم پر گزر ہوا تو حضور نے ہمیں سلام کیا. تو آپ علیہ السلام نے خواتین کو سلام کیا، حضور نے عورتوں کو سلام کیا. مگر اس دور میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے آج کسی نوجوان پر یہ نہیں ہے کہ وہ چلتا ہوا کسی عورت کو سلام کرے، وہ بیٹھی ہوئی عورتوں کو سلام کرے، اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ ہے. ہاں محرم ہے تو محرم کو سلام کرے، غیر محرم عورت کو سلام نہ کرے. اگر سلام عورت کر لیتی ہے تو اس کو سلام کا جواب دے. اور ایسا ہے کہ آپ کہیں گئے، جیسے کسی آفس میں گئے، کسی ہاسپٹل میں گئے، کسی جگہ ریسپیکشن پہ گئے، استقبالیہ میں آپ نے سلام کیا، وہ تو ٹھیک ہے. مگر چلتی ہوئی عورت کو سلام کرنا یا بیٹھی ہوئی عورت کو سلام کرنا جس کا آپ کا اسے کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو سلام نہ کیا جائے. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے پھر سلام کرے. کیونکہ سلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے، کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آداب میں سے ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جناب انس کو، حضور نے فرمایا میرے پیارے بیٹے جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. جناب قتادہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا جب تم کسی گھر میں داخل ہو اس گھر والوں کو سلام کرو، چاہے گھر سے جانے لگو تو بھی گھر کو سلام کرو، گھر والوں کو، گھر میں آنے لگو تو بھی گھر والوں کو سلام کرو. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے نا پھر کیا کریں، پھر جب گھر میں داخل ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور پر سلام پڑھ لیں. جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر گھر میں داخل ہو کر حضور پر سلام پڑھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں. حضور نے فرمایا کہ
تم جنت نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی؟ صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو خوب عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ یعنی محبت آپس میں پیدا کرنے کا حضور نے نسخہ کیا دیا؟ سلام کو عام کرو، آتے جاتے سلام۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سلام کیا یہاں پر، اور پھر آپ کے درمیان بیچ میں دیوار حائل ہو گئی، یا بیچ میں کوئی درخت آ گیا، اب درخت کے اس پار گئے تو پھر سلام کریں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اس کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر وہ آیا، وہ دیوار سے گزر کے پھر اس طرف گیا، پھر اب تم دوبارہ سلام کرو۔ یعنی کتنی برکتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ السلام، جب بھی قرآن نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے سلام کا جواب دو ویسا جیسا تمہیں اس نے سلام کیا ہے، بہتر یہ کہ تم اسے اس کے سلام سے بہتر جواب دو۔ مثلا اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ آپ اس کو اس کے سلام سے زیادہ اچھا جواب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، جان پہچان ہے تو سلام کرے گا، ورنہ سلام نہیں کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے آج، جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو بھی سلام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے کہ جو سلام میں بخل کرے۔ یعنی زیادہ عاجز وہ جو دعا ہی نہیں کرتا، دعا مانگتا ہی نہیں ہے۔ بھئی اس سے بڑا عاجز کون ہوگا کہ دعا ہی نہیں مانگتا، اور اس سے بڑا بخیل کون ہے جو سلام ہی نہیں کرتا، جو سلام ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام سے حضور سلام کرتے تو حضور صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کے حضور صحابہ سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے، اور حضور کبھی معانقہ، حضور گلے بھی لگاتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے ہے، کیا فرمائے کہ سلام کو عام کرو۔ اور پھر دوسرا حضور کے معمولات میں یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انسانوں کو تکلیف پہنچانا، روایت میں حضور علیہ السلام جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور اگر کوئی پہنچاتا حضور اس پر ناراض بھی ہوتے تھے۔ یعنی حضور کس قدر مشفق اور مہربان ہیں کہ جانوروں تک کو۔ پھر حضور نے فرمایا، جناب ابن عباس سے حضور نے فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں مت لڑایا کرو۔ یہ مرغے لڑانا، کتوں کو لڑانا، بندر اپنا کتے اور ریچھ کو لڑانا، یہ گاؤں دیہات میں اکثر ہوتا ہے، کبوتروں کو لڑانا، اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جانور پالتا اس لیے لڑوانے کے لیے، ریس لگوانے کے لیے، بالکل ناجائز ہے۔ مرغا کیوں پالا ہوا ہے؟ لڑوانے کے لیے، بالکل ناجائز ہے۔ کاروبار کے لیے وہ جائز کی صورت ہے۔ کبوتروں کو اس لیے پالا ہے کہ صرف اڑانا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ شام کو نکل کے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے سیٹیاں مار کے کبوتروں کو یوں اڑانا ہے، یوں اڑانا ہے، اور پھر بیٹھنے لگے تو ان کو پھر اڑا دینا، ان کو اذیت میں رکھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کبوتر ہیں ان کو پالا ہے اس لیے کہ ان کو بیچنا ہے تو ایک کاروبار کی نیت سے ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ صورت، جائز کی صورت ہے۔ تو سرکار اسلام نے فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں، جناب عبد الرحمن بن عبداللہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھے
کہ آپ علیہ السلام اپنی کسی ضرورت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، یعنی سرکار قضائے حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے کسی درخت کے پاس، تو فرماتے ہیں ہم میں سے ایک شخص نے ایک چھوٹی سی چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے دیکھے. اب ہم نے کیا کیا، اس کے 2 بچوں کو پکڑ لیا چڑیا کے. جب ہم نے پکڑ لیا تو اب وہ چڑیا اپنے دونوں پروں کو کھول کر ان بچوں کے اوپر منڈلانے لگ گئی. جیسے بچے ہمارے پاس تھے، چڑیا سر کے اوپر وہ چیں چیں کن کے منڈلانے لگ گئی. اتنے میں سرکار تشریف لے آئے تو حضور نے یہ بے چینی دیکھی، فرمایا کہ یہ چڑیا اتنی بے چین کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. تو صحابی نے کہا حضور اس کے 2 بچوں کو ہم نے پکڑ لیا. تو حضور نے فرمایا فوراً واپس کرو، فوراً واپس کرو. اور صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم راستے میں تھے تو ہم نے ایک درخت کی جڑ میں چونٹیاں دیکھی. آپ کو پتہ ہے درختوں کی جڑوں میں چونٹیاں کا گھر ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو جلا دیا، ان چونٹیوں کو ہم نے جلا دیا. تو حضور نے پوچھا یہ کس نے جلایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم نے. حضور نے فرمایا خبردار، آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتا. یعنی یہ تم نے جلا کے یہ درست نہیں کیا، چونٹیوں کو جلانا یہ تم نے درست نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کس قدر مہربان اور کس قدر مشفق تھے جانوروں کے اوپر بھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹوں کو بھی تکلیف مت دیا کرو. فرمایا کہ جانوروں کے منہ پر مارنا اور ان کے چہروں کو داغنا اسے بھی منع فرمایا ہے. ویسے حکم تو یہ ہے کہ انسانوں کے منہ پر مارنے سے بھی حضور نے منع فرمایا، حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے عورتوں کے متعلق نا. بفاحشۃ، جب کوئی عورت بے حیائی کے ساتھ ہے نا، وَضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن نے کہا یا تو ایسا کرو کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو یا پھر ان کو تم مارو. وَضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یا تو بستروں کو الگ کرو، یعنی عورت کو سمجھانے کے 3 طریقے بتائیں. پہلا کیا کرو، اگر وہ بے حیائی کے ساتھ آتی ہیں تو ان کو سمجھاؤ. یہ تب جب گواہ قائم ہو جائیں ان کو سمجھاؤ. وہ بعض آ جاتی ہیں وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پھر ان کے ساتھ اچھا رہن سہن برتاؤ کرو. اگر وہ بعض نہیں آتی تو پھر ان کے بستروں کو الگ کرو، بستروں کو الگ کرو، الگ سو گی الگ. تیسری صورت یہ کہ ان کو مارو، ان کو مارو. اب یہ جو مارنا ہے نا، اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں مارنا کیسا ہے. کہا کہ وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا، مسواک کی لکڑی، مسواک کی لکڑی، اس مسواک کی لکڑی کے برابر اگر کوئی لکڑی ہے تو اس سے عورت کو مار سکتے ہیں، وہ بھی پیٹھ پر 1 سے 2 ضربے مار سکتے ہیں. اب بتاؤ یہ کہ مارنا مارنا ہوا. مگر یہ اسلام کا مزاج ہے. تو گویا کہ یہ پیٹھ پر مار سکتے ہو، کسی بھی مخصوص اعضاء پر، چہرے پر مارنے سے بالکل قطعاً منع ہے. فرمایا کہ ابن آدم کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، اس لیے ابن آدم کے چہرے پہ مت مارو. چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا، منہ پر مارنا منع کیا گیا. تو اب اس سے اندازہ لگیں کہ عورت کو ایسے مارو. اب ظاہر ہے اب یہ بتائے کوئی شخص کہے گا یہ تو بیمار ہی نہیں ہوئی. تو یہ جو درندوں کی طرح خواتین کو جو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اب اسلام کے 3 طریقے ہیں. ان کو جناب عالی آپ سمجھائے، سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وَعِظُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، سمجھائیں نصیحت کریں، ٹھیک ہے. نہیں بستر الگ کریں، نہیں تو پھر مار دیں. پھر چوتھا آپشن یہی ہے کہ پھر آپ ان کو طلاق دے دیں. اور پھر اسلام کہتے جب طلاق دو تو طلاق بھی اچھے طریقے سے دو. اگر رکھنا ہے اچھے طریقے سے، چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے. اور پھر پورا اس کے احکام ہیں. اگر تم نے اس کو کوئی مہر دیا ہے واپس مت لو، اس کو چھوڑنے لگے ہو اس کی عزت کو اچھالو مت. فَإِذَا أَفَدْتُمْ، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو.
تم ایک دوسرے سے پکے وعدے کر چکے تھے، اب زندگی آگے نہیں چل سکتی تو اچھے طریقے کے ساتھ معاملے کو نپٹایا جائے، قید نہ کیا جائے، زندگی کسی کی اجیر نہ کی جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کے منہ پر مارنا اور ان کے چہروں کو داغنا حضور نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، جناب ابو یعلا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ جیسے اس نے حضور کو دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ گیا اور اس نے اپنی گردن حضور کے سامنے رکھ دی. اب وہ بلبلانے لگ گیا. اس نے کیا کہا، یہ رسول اللہ جانے یا وہ اونٹ جانے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو شخص آ گیا، حضور میں ہوں. فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو. کہا نہیں حضور، بات بیچنے کی نہیں ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایسے ہی رکھ لیں، ہم آپ سے کوئی پیسوں کا مطالبہ تھوڑی نہ کریں گے، حضور آپ ایسے رکھ لیں. فرمایا نہیں. کہا حضور بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اونٹ ہمارا گزر بسر کا ذریعہ ہے، اسی پر سامان لادنا یہی ہماری گزر بسر کی راہ ہے. تو پھر حضور نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ. تو حضور نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے، شکایت یہ کی ہے کہ تم اس سے کام تو پورا لیتے ہو پر اس کو تم گھاس نہیں کھلاتے، اس نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں حضور بس شفقت فرمائے، آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو بے زبان بھی حضور سے شکایت کرتے ہیں اور حضور ان کی فریاد رسی داد رسی بھی کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں ایک جانور کو بھی پتا ہے، ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اگر عرض کی جائے تو یہاں سے مداوا ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے، سرکار سنتے ہیں. ایک جانور کو معلوم ہے کہ اس بارگاہ سے مدد ملتی ہے، اور ایک دو ٹانگوں والے انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی مدد نہیں کرتے ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. تو سرکار مدینہ علیہ السلام اب حضور گزرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اس کی پیٹھ اور پیٹ آپس میں یوں لگ چکے تھے، یعنی اس قدر اس کی جو ہے وہ طبیعت خستہ حال ہو چکی تھی. اب سرکار تو رحمت للعالمین ٹھہرے. تو حضور نے جانور کو دیکھتے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ بلاؤ. بلایا گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ انصاری کہتے ہیں کہ سرکار ایک دفعہ ایک باغ میں گئے تو ایک اونٹ نا پاگل ہو گیا، وہ مالک اس کے ہاتھ سے رسی توڑوا کے بھاگ گیا. اب اونٹ کا پاگل ہو جانا، اونٹ کا بدک جانا، سمجھو کہ اگلے کے لیے موت ہے. کیونکہ جب اونٹ پاگل ہو جائے نا، وہ اپنے دونوں جبڑوں میں جب کسی چیز کو جکڑ لیتا ہے نا، مرتے دم تک اس چیز کو نہیں چھوڑتا. اب سرکار باغ میں تشریف لے گئے. حضور صحابہ کہتے حضور آپ مت جائیے، یہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے. مگر حضور آگے بڑھے جا رہے. اب جیسے سرکار اونٹ کے قریب پہنچے تو اونٹ دھم سے حضور کے قریب آیا اور اس نے اپنی گردن کو حضور کے قریب کیا. سرکار نے اس کی کن پٹی پہ ہاتھ پھیرا شفقت والا تو وہ اونٹ جو ہے وہ سہم گیا. تو صحابہ حیران. تو حضور نے فرمایا یہ شکایت کر رہا تھا اپنے مالک کی کہ یہ مجھے وقت پر پانی اور گھاس نہیں کھلاتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوروں کے ساتھ کس قدر محبت ہے، جانوروں کے ساتھ. تو اس لیے میں کل آتے ہوئے 2-3 دن پہلے بڑی سخت گرمی تھی نا، تو میں مدرسے سے آتے ہوا تو ایک شخص نے راستے میں پانی کا کولر رکھا ہوا تھا. اب زہر سفر میرا کافی طویل ہے گلشن سے، تو میں نے رک کر وہاں پانی پیا. تو میں نے کولر لگانے والے کے لیے دعا کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت ہے اصل سبیل لگانے کا. محرم میں تو سبھی لگاتے ہیں نا، محرم میں سبھی لگاتے ہیں، یہ وہ بہترین وقت ہے سبیل لگانے کا امام حسین کے نام کی. یہ جو چرنگیوں پر بیچارے مزدور بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک تڑپتے رہتے ہیں دھوپ کے اندر، آپ جائیں ان کو پانی پلائیں. اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر وہ کوئی برتن رکھیں، ٹھنڈا پانی رکھیں تاکہ چڑیا، کبوتر، یہ کوے وغیرہ جو بھی ہیں وہ آ کر پانی پئیں. وہ یہ آپ رکھیں سلسلہ. اگر آپ کا گھر ہے تو گھر کے باہر کوئی پانی کا کولر رکھ دیں تاکہ آتے جاتے مسافر پانی پی لیں.
اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو کبھی دھوپ میں وہ 2-3 پانی کے ٹب میٹھے بنا کے روح افزا والے سڑکوں پہ چلے جائیں، لوگوں کو یوں پانی پلا دیں. یہ بہترین وقت ہے صدقے کا. اور بالخصوص میں تو یہ کہوں گا اس مہنگائی کے دور میں اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو یہ جو شام کو یہ چرنگیاں ہوتی ہیں نا، چرنگیاں، تو یہاں پہ جو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، اللہ اکبر، اندازہ تو لگائیں یار وہ مزدور جب شام کو خالی ہاتھ واپس جاتا ہوگا تو اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہوں گے. یہ صبح سے شام تک بیٹھتے نا چرنگیوں پر کہ ابھی کوئی آئے گا مزدوری کے لیے ہمیں لے جائے گا، تو شام کو جب وہ خالی ہاتھ جاتے ہوں گے تو ان کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہوں گے، تو ان پر کیا بیتتی ہوگی، کیا گھر والوں کو کہہ کر آئے ہوں گے کہ آج ہم کما کر لائیں گے، آج اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر آئیں گے. یہ تو قیامت کے دن ان حکمرانوں کے گریبان کو پکڑے گے یہ مزدور. ہاں یہ اسلام کا مزاج تو ہے نا، اگر چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور کسی وقت کے نیک شخص نے کہا تھا، یاد رکھنا اگر اسلامی حکومت میں کوئی مسلمان چوری کر رہا ہے اور اس کو دیکھا گیا کہ یہ مجبور تھا تو پھر حکمرانوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. پھر حکمرانوں کے ہاتھ کاٹے جائیں کہ تمہاری رعایا میں اتنا ظلم کیوں تھا کہ ایک بندہ چوری پر آمادہ ہو گیا، پھر حکمرانوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. اللہ اکبر. یہ تو قیامت کے دن پھر ان حکمرانوں کو لگ پتا جائے گا. اتنی عیاشیاں، اتنی بدماشیاں، اتنی فحاشیاں، اتنا پیسہ کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی ہوس. پہ سرکار کا فرمان وہ سن کر حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر اللہ 2 سونے کی وادیاں دے نا، سونے کی وادیاں، کوئی من کی نہیں، سونے کی وادیاں اللہ 2 دے نا، تو بندہ تمنا کرے گا کاش تیسری بھی آ جاتی تو اچھا ہو جاتا. تو فرمایا کم بخت اس انسان کا پیٹ ہوس والا کبھی بھی نہیں بھرے گا. ہاں قبر کی مٹی اس کو بھر دے گی. جب قبر کی مٹی بھر جائے گی تو پھر کم بخت کی ہوس ختم ہوگی، ورنہ ہوس ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں تو ان تک کبھی کچھ نہ کچھ پہنچا دیا کریں. اللہ نے آپ کو وسائل دیے تو کبھی کچھ کھانا بنا کر ان چنگے بیٹھے مزدوروں کو دوپہر کا کھانا آپ شوپروں کے اندر دے کے آ جایا کریں. یہ وہ مستحق لوگ ہیں. آپ کے قریب اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کی مدد آپ کر دیا کریں. یہ بہترین صدقہ جاری. سر ایک میں دیکھ رہا تھا ایک شخص کی ویڈیو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اتنا مجبور، ایک شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب اگر آپ بچوں کو نہیں پال سکتے تو بچے اپنے مجھے بیچ دو، اپنے بچوں کو مجھے بیچ دو. تو میں بچوں کو نہیں پال سکتا اور مجھے یہاں تک کہا کہ اپنے بچوں کو بیچ دو. وہ باپ رو رہا تھا، بلک رہا تھا. کتنا ظلم ہو رہا ہے یار، کس قدر ظلم ہو رہا ہے. اس مہنگائی نے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے. اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران، آپ کو ایک جگہ پہ دعوت دی گئی اور دسترخوان میں 2 طرح کے کھانے تھے یا 3 طرح کے ہوں گے. آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں نہیں کھا رہا، میں نہیں کھا رہا. فرمایا کیوں؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ کہے اے عمر وہ جو تم نے دنیا میں اچھی اچھی نعمتیں کھائی تھی نا تو وہ تمہارے اعمال کی جزا تھی، حساب برابر ہو گیا، اب تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. فرمایا نہیں میں نہیں کھا رہا. میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روٹی کو بھگو کے کھاتے تھے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری رعایا میں کوئی شخص بھوکا رہے. تو آپ یہ تو صرف کہانیاں ہیں. حکمران یہ جو سادگی کا، یہ جو قناعت کا درس دیتے ہیں اس غریبوں کے لیے ہوتا ہے، بس ان حکمرانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وبال آیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی نظام کو، اسلامی اقتدار کو پس پش ڈال دیا ہے. ختم. آج جناب کوئی بھی شخص وہ 2-3 لاکھ ٹیکس دے کر جان چھڑا لیتا ہے. اگر اسلامی نظام ہو تو اسے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی. اب وہ چاہے اس کے کروڑوں اربوں روپے ہیں تو اس کو کروڑوں زکوٰۃ دینی پڑتی، خربوں ہیں تو اس کو اربوں زکوٰۃ دینی پڑتی. یہ اسلامی نظام ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا کہ جناب نہیں میں مستحق نہیں ہوں، آپ ہوگا نہیں میں بھی نہیں ہوں. لے کے گھومتے تو کوئی ملتا نہیں تھا جس کو زکوٰۃ دیں. یہ جناب عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. اور پھر عمر بن عبدالعزیز جب وقت کے بادشاہ بنے، آپ کی بیوی بھی وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو آپ نے آتے ہی یہ کہا
اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو زندگی سادگی والی گزارنی ہوگی. تو آپ کی بیوی نے جناب عمر بن عبدالعزیز کے بادشاہ بنتے اپنے سارے زیورات بیت المال میں جمع کر دیے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے بچیوں کا حال کیا تھا؟ جناب علی آج میری اور آپ کی زندگی کی 60 سالہ زندگی کا خرچ ان حکمرانوں کے کتوں کے مہینوں کے خرچ سے بھی جناب علی وہ بہت تھوڑا ہے. ان حکمرانوں کے کتے آج یہ جو پیٹرول ڈیزل یہ ساری مہنگائیاں غریبوں کے لیے. تو جناب جب یہ ہمارا شاعر اس نے کہا تھا کہ تڑپا تڑپا کر مارنے سے بہتر ہے کہ دم ہی مار ڈالو، ایک ہی دم ہی مار ڈالو. تو جناب عمر بن عبدالعزیز جب حکمران بنے تو آپ کی بچیاں جوان بچیاں تھیں، جب وہ ان کے منہ سے نہ مہک آتی تھی تو آپ ظاہر فرمائے کہ یہ میری بچیاں جو ہے وہ کیا مسواک نہیں کرتی، یہ ان کے منہ سے مہک کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ کی بیوی کیا کہتی ہے؟ فرماتی ہیں اے میرے سرتاج، ہماری بچیاں جو ہے جب سے آپ وقت کے بادشاہ بنے ہیں ہمارے گھر میں سالن نہیں بنتا، ان بچیوں نے کچا پیاز کھایا اسی کی مہک آ رہی ہے. آپ خود بادشاہ ہیں 22 لاکھ مربع میل کے، اور آپ کی بیوی بھی بادشاہ کی بیٹی ہے. اندازہ لگائیں. تو جب یوں حکمران آتے ہیں تو پھر جناب علی پھر رعایا اٹھ اٹھ کے دعا کرتی ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دیا تھا نا، پہلا خطبہ صدارتی پہلا خطبہ، تو آپ کے پہلے خطبے میں جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ فرمایا لوگوں دیکھو، اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں ٹیڑھا چلوں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا ہاں ہاں عمر ٹینشن نہیں لو، ہم تمہیں سیدھا کریں گے. فرمایا اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے، اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے. تو اب اندازہ لگائیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب جناب عمر نے اپنا لمبا جبہ سلوایا تو شخص کھڑا ہو گیا، جناب عمر بتاؤ یہ کپڑا تو ہمیں بھی ملا تھا پر ہمارے پاس تو اتنا وافر تھا نہیں کہ اتنا بڑا جبہ سلتا، آپ نے اتنا ڈبل کپڑا کہاں سے لے لیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا یار تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس جنگ سے مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے کو بھی ملا تھا، تو میرے بیٹے نے وہ کپڑا مجھے دے دیا تاکہ میں اپنا پورا جبہ سلوا لوں، میں اپنا پورا جبہ سلوا لوں. تو کہا یہ کپڑا یوں میرے لیے مکمل ہوا ہے. تو یہ جناب عمر ہیں اور آپ کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں. آپ کسی سوال کر کے دکھا دیں. اور ایک شخص نے سوال کیا وزیر پیٹرولیم سے کہ جناب یہ جو شاہی نظام آپ کے لیے چلتا رہے گا حکمرانوں کے لیے، پیٹرول آپ اپنی سبسڈی آپ کے لیے جناب ماہانہ اتنا لیٹر غریبوں کے لیے؟ جناب نے پھر کلٹی مار دی. تو بعد گاہ رب العزت میں دعا کریں. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی نا تو اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. اور پھر ایسے کمبخت حکمران مسلط ہوں گے نہ تمہارے بڑوں کا خیال بھی نہیں کریں گے، تمہارے بچوں کا بھی شفقت نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات چل رہی تھی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے. تو یہ سرکار کے معمولات ہیں، یہ سرکار کے معمولات ہیں. اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور جہاں وقت کے حضور امیر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. سرکار اتنی ساری خصوصیات وصف رکھتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام وہاں پر ایک بہترین انسان بھی ہیں. حضور مزاح بھی کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں. جس نبی پر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوں، آج کی شخص پہ اتنی ساری ذمہ داریاں آ جائیں تو جناب اس کا وہ رویہ، اس کا بول چال، مزاج میں تلخی آ جاتی. جناب اتنے سارے معاملات ہیں، نہیں میرے پاس ٹائم ہنسنے کا مسکرانے کا، اتنے سارے معاملات ہیں. مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام پر اتنے سارے معاملات، مگر حضور مزہ بھی فرماتے تھے. جناب اسامہ بن زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے نا، تو حضور نے ایک دن ان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے اسامہ اگر تم میری بیٹی ہوتی نا، تو حضور خوشی کے موڈ میں تھے، مزاح کے موڈ میں. فرمایا اگر تم میری بیٹی ہوتی نا میں تمہیں بناتا سنوارتا، تمہیں میں زیور پہناتا، اور فرمایا پھر تمہاری خوبصورتی کا ہر جگہ چرچا ہوتا،
اور پھر تمہارے لیے نکاح کے پیغام بھی آتے. یہ حضور مزہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے. فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو بیٹی ہوتا نا تو تجھے میں بہترین کپڑے پہناتا, تیرا بناؤ سنگھار کرتا, تجھے میں زیورات پہناتا, پھر ہر جگہ سے تیرے نکاح کے پیغام بھی آتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش طبعی ہے. اب دیکھیں جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ بیٹھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کھجوریں تناول کر رہے تھے. تو حضور بھی بیٹھے تھے, صحابہ کرام بھی. تو حضور نے کیا کیا کہ وہ کھجور سرکار جو بھی کھاتے نا اس کی گٹھلی حضور صدیق مولا کائنات کے آگے رکھ دیتے. اب صحابہ نے حضور کو دیکھا دیکھی وہ گٹھلیاں بھی جو ہے صحابہ کرام نے حضرت مولا کائنات کے آگے رکھنا شروع کر دی. اور جب کھجوریں کھا کے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بھی سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ اب صحابہ کرام حضور جس کے سامنے زیادہ گٹھلیاں ہوں گی زیادہ کھجوریں اس نے کھائی ہیں. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ زیادہ گٹھلیاں مولا کائنات کے سامنے تھیں. تو سب نے کہا اچھا حضور سب سے زیادہ کھجوریں جو ہے وہ مولا کائنات نے کھائی ہیں. اب جناب مولا علی کا جواب دیکھیں, آپ کی حاضر جوابی دیکھیں. کہ حضور ٹھیک ہے سب سے زیادہ کھجوریں میں نے کھائی ہیں پر مجھ سے زیادہ انہوں نے کھائی ہیں کہ جو کھجوریں گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں. مجھ سے زیادہ حضور انہوں نے کھائی ہے جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں. یعنی ان کی تو گٹھلیاں ہیں نہیں نا, تو اس میں گٹھلیوں سمیت کھا گئے. اللہ اکبر. تو مولا کائنات فرماتے ہیں حضور یہ سن کر بہت زیادہ مسکرائے, ہاں بہت زیادہ مسکرائے. تو یہ آپ علیہ السلام کبھی کبھار مزہ بھی فرماتے تھے, مزہ بھی فرماتے تھے. جیسے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور میرا فلاں شخص ہے وہ بیمار ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا, فرمایا جاؤ 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 دیکھو اس کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے, اس کی آنکھوں میں. اب وہ دوڑا چلے آیا کہ حضور نے کہا تمہاری آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے. تو کہا حضور نے صحیح تو کہا ہے. تو کہا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ جو آنکھوں کی سفیدی ہے نا ڈھیلے, تو حضور نے یہ فرمایا کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے. اب وہ ڈر گیا کہ اس کی آنکھوں میں کیا ہو گیا ہے. فرمایا تو پریشان ویسا ہو گیا. حضور نے ویسے مزہ فرمایا کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے, آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے اس سے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے؟ اب جب کوئی بڑا آدمی اس طرح کوئی سوال کرے نا آسان جواب ہی بندہ ویسے بھول جاتا ہے. شخصیت کا بھی ایک ہوتا ہے نا روب. تب حضور نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے؟ اب وہ صحابی سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئے, پتہ نہیں میرے ماموں کی بہن میری کیا لگتی ہے. تو حضور مسکرائے اور مسکراتے فرمایا او میرے غلام ہوش میں آ, تیرے ماموں کی بہن تیری ماں تو لگتی ہے, تیرے ماموں کی بہن تیری ماں تو لگتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ علیہ السلام یوں اپنے اصحاب کے ساتھ دل لگی بھی فرماتے تھے, حضور مزہ بھی فرماتے تھے. تو یہ سرکار کی عادت کریمہ تھی. اب ایک صحابی تھے نا, اب وہ بھی حضور کے ساتھ مزہ فرماتے تھے. اب وہ کیا کرتے جب اپنے شہر سے آتے تو حضور کے لیے وہ شہر کی سبزیاں فروٹ لے کر آتے. اچھا حضور کی عادت کریمہ تھی جب بھی موسم کا پھل آتا نا تو صحابہ حضور کو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. یعنی جیسے کہ موسم کا تازہ تازہ پھل آیا نا تو حضور کی بارگاہ میں. اب دیکھیں حضور کی عادت کریمہ, سرکار کیا کرتے اس پھل کو لیتے اللہ کی حمد کرتے اس کو چومتے تھے. حضور اللہ کی حمد کرتے اس پھل کو حضور چومتے آنکھوں سے لگاتے. یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے ہمیں یہ پھل عطا فرمایا. اب لینے کے بعد حضور کیا کرتے کسی بھی بچے کے ہاتھ میں حضور اس کو تھما دیتے تھے. اب ایک صحابی تھے وہ جب بھی آتے اپنے شہر سے یا مدینے میں کبھی آتے تو حضور کے لیے جناب وہ دیسی گھی لے آتے, پنیر لے آتے, ستو لے آتے, یہ گاؤں دیہات کی خالص چیزیں. سرکار السلام انہیں شہر کی چیزیں دیتے تھے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے چیزیں لے کر حضور کو دیتے تھے. اب جو لوگ ان سے پیسے مانگتے جناب وہ ہمارے پیسے جو آپ نے سامان لیا تھا. اب یہ صحابی کیا کرتے اس شخص کو پکڑ کے سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر آ جاتے. یا رسول اللہ آپ انہیں پیسے دیجئے.
حضور نے فرمایا میں نے تو ان کے پیسے نہیں دینے. کہ حضور وہ جو میں نے آپ کو سامان لا کر دیا تھا تو میں نے اسی سے لا کر دیا تھا, میں نے اسی سے لا کر دیا تھا. یعنی وہ حضور کے ساتھ یوں مزاح کرتے تھے کہ ادھار لے کر آتے اور حضور کو دیتے, اور جب وہ شخص پیسہ مانگتا اس کو پکڑ کے حضور کے پاس, حضور میں نے آپ ہی کو تو لا کے دیا تھا تو حضور آپ ہی پیسے دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت کریمہ کہ حضور پر اتنی ذمہ داریاں امت کی, مگر اس کے باوجود بھی سرکار سلام مشفق کتنے تھے. جناب عائشہ فرماتے حضور نے ایک دم مجھ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں, بھاگنے کا مقابلہ کریں. کہ حضور بالکل کریے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک تو سرکار کی عادت کریمہ یا حضور کے معمول, اور دوسرا اپنی ازواج کے ساتھ حضور کا رہن دیکھیں, حضور کی محبتوں کو دیکھیں. فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کریں. کہ حضور کریے. جناب عائشہ فرماتے میں حضور دوڑے, میں آگے نکل گئی. حضور نے فرمایا عائشہ تم تو جیت گئی ہو. ایک وقت کے بعد حضور نے فرمایا دوبارہ مقابلہ کریں. فرمایا کرتے. جناب عائشہ فرماتی اب جب دوڑ مقابلہ ہوا تو حضور مجھ سے آگے بڑھ گئے, میں ہار گئی. تو حضور نے فرمایا عائشہ اب تم ہار گئی ہو. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور اب میں تھوڑی سی دبلی ہو گئی ہوں نا, اب میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تو مجھ سے چلا نہیں گیا. تو آپ علیہ السلام خوب مسکرائے. تو یہ سرکار کی زندگی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے زندگی گزارنی ہے تو سرکار کی زندگی, میرے نبی کی زندگی کو پڑھو, وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. آج ہمارے بچے یہ جناب عالی یہ یورپ کو دیکھ کر, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جناب چند مہینے پہلے وہ ہمارے غالباً کسی جج کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق دینے کے بعد وہ آدھی اپنی پراپرٹی اپنی بیوی کو دے گا. اب یہ دیکھیں کھلا اسلام کی مخالفت. جب آپ نے انگریز کی قوانین کو پڑھیں گے, برٹش قانون کو پڑھیں گے, پھر نتیجہ یہ نکلے گا. قرآن نے کیا کہا ہے, جب تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے, اگر اس کا تمہارا انتقال ہو جاتا ہے, اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا, اولاد نہیں ہے اتنا ملے گا, اگر تم نے اس کو طلاق دے دی تو پھر اس کو صرف مہر ملے گا, اس کو کچھ پراپرٹی نہیں ملے گی. مگر جنہوں نے انگریز کا قانون پڑھا, یہ یورپ کا قانون ہے, یہ یورپ کا قانون ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس کو اپنی آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اب اندازہ لگائے کہاں روئیں, کس سے کہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.